بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ کے غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ایک خطرناک بیماری کا علاج بھی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین کے معنی ہے الذین یکظمون الغیظ۔ اس میں فاعل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو معنی میں اس میں موصول کے ہو جاتا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کا بے جا استعمال برا ہے۔ اگر غصے کا مادہ برا ہوتا تو قرآن میں والکاظمین الغیظ کے بجائے والعادمین الغیظ نازل ہوتا، جس کے معنی ہوتے وہ لوگ جو غصے کو معدوم و مفقود و فنا کر دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے العادمین الغیظ نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ غصے کا عدم مراد نہیں ہے۔ اگر غصہ معدوم ہو جائے تو کفار سے مقابلے کے وقت جہاد کیسے کرے گا؟ غصہ رہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے، لیکن غصے کے موقع پر اس کا استعمال کرے۔ مثلا جہاد ہو رہا ہے، اب خدا کے دشمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرو۔ اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے، بلکہ اس وقت تو کہو حل من مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ لیکن غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو اس وقت کے لیے ہے والکاظمین الغیظ۔ یہ ہے مردان خدا جو غصے کو پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رذائل کا ازالہ مقصود نہیں، امالہ مقصود ہے، یعنی رذائل کو زائل نہیں کیا جا سکتا، ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی کے اندر غصے کا مادہ زیادہ ہے، اصلاح سے پہلے اپنے نفس کے لیے کیا کرتا تھا، کسی نے برا کہہ دیا بس آپے سے باہر ہو گیا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر نہ کیا اور غصہ نافذ کر دیا۔ لیکن اصلاح کے بعد اسی غصے کا رخ بدل گیا، اب اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے، خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے۔ نفس اگر گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو اپنے نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ ہرگز تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ غصہ تو ہے لیکن اب امالہ ہو گیا، رخ بدل گیا، جو محمود اور پسندیدہ ہے۔ اور قزمن کے کیا معنی ہیں؟ عرب کے لوگ قزمن کا استعمال کہاں کرتے تھے؟ قرآن چونکہ محاورہ عرب پر نازل ہوا ہے، لہذا علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے تفسیر المعانی میں عربوں کا محاورہ نقل کیا ہے تاکہ قرآن صحیح سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ قزمن عرب کی لغت میں اس وقت بولتے تھے جب مشک بھر کر پانی ابلنے لگتا تھا تو عرب کے لوگ رسی سے اس کا منہ باندھ دیتے تھے، لہذا قزمن کے معنی ہیں شد رأس القربۃ عند امتلائها، مشک کا منہ باندھ دینا جب پانی بھر کر اس کے منہ سے نکلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، کہ جب تم کو غصہ آ جائے اور تمہارے جسم کی مشک کے منہ سے غصے میں اول پھول گالی گلوچ یا کوئی انتقامی جذباتی اور مضر بات نہ نکل جائے، اس وقت جلدی سے قزمن کی رسی سے منہ کو باندھ دو اور غصے کو ضبط کر لو، اسی کا نام قزم غیظ ہے۔ اچھا، غیظ اور غضب میں کیا فرق ہے؟ جیسے دفتر والے کہتے ہیں آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، غیظ و غضب میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید بیوی سے کچھ ناچاقی ہو گئی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے غیظ و غضب کا فرق بیان کیا ہے۔ غیظ کے معنی ہے کہ غصہ آئے اور انسان اس کو ضبط کر لے۔ غیظ میں آدمی اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، اور غضب کے ساتھ ارادہ انتقام کا ہوتا ہے۔ اس لیے غیظ کا استعمال مخلوق کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غیظ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے غیظ سے بچو۔ غیظ کا لفظ صرف مخلوق کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں۔ اور غضب کا استعمال مشترک ہے، خالق کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، یعنی غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے اور مخلوق کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم اب میں ان پر کبھی احسان نہ کروں گا، اور جن سے ناراض ہوئے وہ جنگ بدر لڑے ہوئے تھے۔ اصحاب بدر جنگ بدر کی برکت سے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ مفسرین لکھتے یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صدیق، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ بدر لڑی ہے تم اس کی خطا معاف کر دو اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کیا، اور دوسری قسم اٹھائی کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے عزیز کی خطا کو معاف کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اب میں پہلے سے بھی زیادہ ان پر احسان کروں گا۔ یہ ہے والعافین عن الناس، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد واللہ یحب المحسنین ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس پر کچھ احسان بھی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس تفسیر کی تائید میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی بن حسین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نظر سے خادمہ کو دیکھا، وہ حافظہ قرآن تھی، فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمائے قد کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا، یہ نہیں سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے، کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو خدا کا فرمان، کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو خدا کا فرمان۔ چھوٹوں کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو، ان کے منہ سے بڑوں کی جو بات نکل رہی ہے اس کی قدر کرو۔ لہذا فرمائے کہ میں نے غصہ پی لیا۔ اس کے بعد باندی نے یہ آیت تلاوت کر دی والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا قد عفوت عنکی، میں نے تیری خطا معاف کر دی۔ اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ بس غصے کو پی جانا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ غصہ آگ ہے، اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس پر اجر بھی عظیم ہے، اور مجاہدہ کے بقدر مشاہدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس مجاہدہ کی بدولت بڑی کرامت حاصل ہو گئی۔ غصے کے وقت آدمی بالکل شیطان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور حدیث میں ہے کہ غصہ بھی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پر حدیث نقل کرتے ہیں اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، غصے سے بچو کیونکہ یہ آگ کا شعلہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دلیلیں بیان فرمائی کہ غصے کا مادہ اور اس کے اجزاء آگ سے بنے ہیں۔ الا ترون الى انتفاخ اوداجه وحمرة عینیہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں بتاتی ہیں کہ اندر آگ ہے، آگ جل جائے تو شیشے کے باہر سے لال لال آگ نظر آتی ہے۔ آنکھیں شیشہ ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور دوسری دلیل انتفاخ اوداجہ بیان فرمائی، یعنی اس کی گردن کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں۔ تو غصے میں گویا آدمی شیطان ہو جاتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ مختصر سے علاج عرض کرتا ہوں کہ جب غصہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لیکن ذرا دائیں بائیں بھی دیکھ لیں، کیونکہ آج کل عجیب معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غصہ چڑھا اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بعض آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا آپ نے مجھے شیطان بنا دیا، حالانکہ اعوذ باللہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت طلب کی جا رہی ہے شیطان کے شر سے، لیکن جہالت کا کیا علاج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو غصے کی بیماری سے حفاظت نصیب فرمائے۔